اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز مسلسل دیکھ رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے جناب عبداللہ بن عبد المطلب۔ اس مضمون کا انتخاب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں بہت کم معلومات سے لوگ آگاہ ہیں، اور محراب و منبر سے بھی ان ہستیوں کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم آج کی ویڈیو جناب عبداللہ بن عبد المطلب پر کر رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، جسٹس امیر علی سید کی مشہور زمانہ کتاب اسپرٹ آف اسلام کے مطابق جناب عبداللہ بن عبد المطلب کی دنیا میں تشریف آوری 545 عیسوی میں ہوئی۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کا دنیا میں تشریف آوری کا سال 539 یا 540 عیسوی ہے، لہٰذا آپ اپنے بھائی جناب ابو طالب سے 5 سال چھوٹے تھے۔ اس طرح جو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ابو طالب رسول اکرم کے چچا ہیں تو یہ غلط ہے۔ جناب ابو طالب رسول اکرم کے چچا نہیں بلکہ تایا ہیں۔ حضرت عبد المطلب کی اولاد میں جناب عبداللہ سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ آپ نے بہت کم مدت حیات یعنی صرف 25 سال کی زندگی پائی۔ جب عبد المطلب علیہ السلام چاہے زمزم کھودنے میں مصروف تھے تو ان کا صرف ایک فرزند تھا۔ اس زمانے میں قریش نے ان کی مخالفت کا آغاز کیا اور سب مدعی ہوئے کہ انہیں بھی اس اعزاز میں حصہ ملنا چاہیے۔ عبد المطلب نے دیکھا کہ قریش ان کی مخالفت کر رہے ہیں اور دفاع کے لیے ان کا صرف ایک بیٹا ہے، تو انہوں نے نظر مانی کہ اگر خداوند متعال انہیں 10 بیٹے عطا کرے تو ان میں سے ایک کو خدا کی راہ میں خانہ کعبہ کے پہلو میں قربان کریں گے۔ ان کے بیٹوں کی تعداد 10 ہوئی تو انہوں نے بیٹوں کے درمیان قرعہ نکالا، تو قرعہ جناب عبداللہ کے نام پر نکلا، لیکن لوگوں نے مخالفت کر دی اور فیصلہ ہوا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ ڈالا جائے۔ اگر قرعہ اونٹوں کے نام پر نکلے تو 10 اونٹوں کی قربانی دے دی جائے، اور اگر عبداللہ کے نام پر نکلے تو ان اونٹوں میں 10 اونٹوں کا مزید اضافہ کیا جائے اور پھر قرعہ ڈالا جائے، اور اسی طرح اونٹوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ کیا جائے یہاں تک کہ قرعہ اونٹوں کے نام پر نکل آئے۔ لہٰذا قرعہ ڈالنے کا آغاز ہوا اور جناب عبداللہ کے نام پر قرعے نکلنے شروع ہوئے اور اونٹوں کی تعداد 10 کر کے بڑھتی گئی۔ جب آخر کار جناب عبداللہ اور 100 اونٹوں کے درمیان قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ 100 اونٹوں کے نام نکل آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں یعنی 2 قربانیوں کا فرزند ہوں۔ امام رضا اس روایت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اسماعیل اور عبداللہ۔ عرب کی بود و باش میں بچہ کم عمری میں ہی جوان ہو جاتا ہے، لہٰذا آپ جب جوان ہوئے تو آپ نے اپنا خاندانی پیشہ تجارت اختیار کیا اور مال تجارت لے کر دوسرے ملکوں میں جانا شروع ہو گئے۔ ایک دن آپ نے اپنے والد ماجد حضرت عبد المطلب علیہ السلام سے عرض کیا کہ جب کبھی میں بطحائے مکہ اور کوہ بصیرہ کی طرف جاتا ہوں تو میری پشت سے نور چمکتا دمکتا ظاہر ہوتا ہے، اور وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر مشرق و مغرب کی طرف جاتا ہے اور پھر مجتمع ہو کر ابر کی شکل اختیار کر کے میرے اوپر سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور یہ ابر پارائے مد و جزر کی شکل اختیار کر کے آسمان کی طرف چلا جاتا ہے اور پھر فوراً واپس آ جاتا ہے اور میری پشت میں واپس چلا جاتا ہے۔ جب میں زمین پر بیٹھتا ہوں تو زمین سے آواز آتی ہے، اے وہ شخص جس کی پشت میں نور محمدی امانت ہے، آپ پر سلامتی ہو۔ آپ نے مزید فرمایا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں ایک خشک درخت کے نیچے بیٹھا ہوں تو وہ سرسبز و شاداب ہو گیا اور مجھے سلام کرتا ہے۔ جناب عبد المطلب علیہ السلام نے فرمایا، اے جان پدر، تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری صلب سے رحم مادر میں ایک ایسا نطفہ منتقل ہوگا جو تمام مخلوق کی بزرگ ترین شخصیت ہوگا۔ ناظرین، نور محمد کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ حضرت عبداللہ اول تو بت خانے نہیں جاتے تھے، لیکن اگر مجبوراً کسی خاص وجہ سے چلے جاتے تو بت چیخ چیخ کر کہتے تھے، اے عبداللہ، تمہاری پیشانی میں نور محمدی جگمگا رہا ہے، لہٰذا تم ہمارے قریب نہ آنا، اور یہ سعادت مند فرزند بتوں اور بت پرستوں کی ہلاکت کا سبب ہوگا۔ اہل کتاب بعض علامتوں اور نشانیوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزمان سرور کون و مکان کا وجود گرامی حضرت عبداللہ کے صلب میں ودیت ہے، اسی لیے اطراف و اکناف سے وہ آپ کو ہلاک کرنے کی نیت سے مکہ مکرمہ میں آنے لگے۔
یہود کی ایک جماعت جن کی تعداد 70 تھی ملک شام سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ جب تک حضرت عبداللہ کو قتل نہ کر دیں واپس نہیں آئیں گے۔ ان بدنہاد یہودیوں نے اپنے فاسد ارادے کی تکمیل کے لیے الو کی خاصیت کو اختیار کیا، یعنی یہ لوگ رات کو سفر کرتے اور دن کو کسی جگہ چھپ کر آرام کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے، اور کسی ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ حضرت عبداللہ کو تنہا پا کر اپنے مقصد کو پورا کر لیں۔ ایک دن حضرت عبداللہ تنہا شکار کے لیے مکہ سے باہر تشریف لائے، اور ان بدبختوں نے موقع غنیمت جان کر حملے کے لیے تلواریں نیاموں سے کھینچ لیں۔ یہود کی بدقسمتی کہ اس دن حضرت آمنہ کے والد ماجد حضرت وہب بن عبد مناف زہری بھی شکار کے ارادے سے نکلے، اور ابھی عبداللہ سے دور ہی تھے کہ انہوں نے تلواروں کی چمک اور کھنک کی آواز سنی۔ عربوں کی روایتی غیرت و حمیت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ ان کا ایک فرد قسم پرسی کے عالم میں دشمنوں کے ہاتھوں مارا جائے۔ جب انہوں نے حالات کا جائزہ لیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ ان کے ساتھ تو چند آدمی ہیں اور دشمنوں کی تعداد کافی ہے۔ ابھی وہ اسی سوچ میں تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ آسمانی مخلوق ابلق گھوڑوں پر سوار عرش سے زمین پر اتری، اور ان کی انسانی مخلوق سے کوئی مشابہت نہ تھی۔ ان بہادر سواروں نے آتے ہی بد کردار یہودیوں پر حملہ کر کے ان کے چھکے چھڑا دیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ جناب عبداللہ بن عبد المطلب علیہ السلام کے بے نظیر حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس وقت کے مکہ کی حسین و جمیل اور اعلیٰ خاندان کی لڑکیوں، جن میں فاطمہ بنت مرہ، ام قتال اور فاطمہ شامیہ وغیرہ شامل تھیں، نے آپ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ان میں سے فاطمہ شامیہ کا قصہ ہم حضرت عبداللہ کی حضرت آمنہ سے شادی کے بعد بیان کریں گے۔ اس سے پہلے ہم یہودیوں کا قصہ بیان کرتے وقت جناب وہب بن عبد مناف کی روایت آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ جناب وہب بن عبد مناف نے جب آسمانی فرشتے اترنے کا سارا واقعہ مشاہدہ فرمایا تو اسی وقت سے ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ وہ اپنی بیٹی آمنہ بنت وہب کی شادی جناب عبداللہ بن عبد المطلب علیہ السلام سے کریں گے۔ گھر آ کر انہوں نے سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنا کر انہیں حضرت عبد المطلب کی خدمت میں روانہ کیا کہ جا کر ان سے کہیں کہ میری عفت مآب اور نیک سرشت بیٹی جو اخلاق و اعمال میں بے مثال ہے کو اگر وہ اپنے بیٹے عبداللہ کی زوجیت کے لیے قبول کر لیں تو نہایت مناسب ہو۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت آمنہ بنت وہب کی صفات اپنی بیوی حالہ سے، جو حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی والدہ اور جناب آمنہ کی چچا زاد بہن تھیں، بہت بار سنی تھیں، حتیٰ کہ اپنے یمن کے دورہ تجارت کے دوران ایک یہودی عالم نے بھی حضرت عبد المطلب سے دریافت کیا تھا کہ کیا آپ کے بیٹے عبداللہ کی شادی ہو گئی ہے، جس پر انہوں نے انکار کیا تو اسی یہودی نے کہا تھا کہ اب آپ جا کر اپنے اس بیٹے کی شادی بنو زہرہ میں کر دیجئے، کیونکہ آپ کے ایک ہاتھ میں سلطنت اور دوسرے میں نبوت کا اظہار ہو رہا ہے، یعنی وہ وقت آ پہنچا ہے کہ جب نبی آخر الزماں دنیا میں تشریف لائیں۔ لہٰذا جناب عبد المطلب علیہ السلام نے اس رشتے پر ہاں کر دی۔ ابن حشام کی روایت کے مطابق حضرت عبد المطلب نے نظر کے واقعے اور 100 اونٹوں کی قربانی دینے کے بعد جناب عبداللہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور فوری طور پر وہب بن عبد مناف کے گھر پہنچے۔ وہب ان دنوں اپنے خاندان بنو زہرہ کے سربراہ تھے۔ عبد المطلب نے ان کی بیٹی آمنہ بنت وہب کا رشتہ مانگا، جو ان دنوں نسب اور منزلت کے لحاظ سے قریش کی عظیم ترین خواتین میں شمار ہوتی تھیں، اور عبداللہ سے ان کا نکاح کر دیا۔ لیکن بعض دوسری روایات کے مطابق عبداللہ کی شادی واقعہ نظر کے 1 سال کے بعد انجام پائی۔ بہرحال روایات کے مطابق یہ جمعے کی رات تھی اور حضرت آمنہ کی شب زفاف میں 200 عورتیں رشک و حسد سے مر گئیں اور بہت سی عورتیں امراض قلب میں مبتلا ہوئیں۔ اس انتقال نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات ملائکہ نے جشن منایا۔ جبرائیل امین نے فرش زمین پر آ کر بام کعبہ پر ہلالی پرچم لہرایا اور خطۂ ارض کو بشارت دی کہ آج نور محمدی صلب پدر سے رحم مادر میں منتقل ہو گیا ہے، تاکہ افضل الخلائق اور تمام امتوں سے بہتر و برتر شخصیت دنیا میں جلوہ افروز ہو۔ حضرت عبداللہ کے حسن و جمال اور ان کی پیشانی میں درخشاں نور کے چرچے عرب دنیا کے کئی مقامات پر پھیلے۔ جب اس کے اوصاف ملک شام کے اطراف و اکناف میں بھی شہرت تامہ پا گئے
تو شاہ شام کی لڑکی مسمات فاطمہ، جو اپنے حسن و جمال اور حشمت و جلال میں یکتا تھی، اس نور سے اقتباس کرنے کے لیے مکہ آئی اور اپنے ساتھ حشم و خدام اور لونڈیوں کی ایک جماعت کے ہمراہ بیت اللہ کے قریب ٹھہر گئی، اور چند روز کے بعد حضرت عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت تک آپ کی شادی حضرت آمنہ سے ہو چکی تھی، لیکن وہ نور نبوت ابھی رحم حضرت آمنہ میں منتقل نہیں ہوا تھا۔ اس عورت نے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور دیکھا تو اس کے عشق سے مجبور ہو کر اپنے چہرے سے پردہ اٹھا کر حضرت عبداللہ سے نکاح کی استدعا کی۔ حضرت عبداللہ نے جب اس کا حسن و جمال دیکھا تو اس کی گزارش قبول کر لی، لیکن اس کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ یہ کام میرے والد حضرت عبدالمطلب کے مشورے کے بغیر نہیں ہوگا۔ فاطمہ نے بھی اس بات کو پسند کیا۔ جب حضرت عبداللہ رات کو گھر گئے، اسی رات وہ نور حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کے رحم میں منتقل ہوا اور وہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی سے غائب ہو گیا۔ صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ نے فاطمہ شامیہ کا قصہ اپنے والد ماجد حضرت عبدالمطلب سے بیان کیا۔ حضرت عبدالمطلب نے رضامندی ظاہر کر دی۔ حضرت عبداللہ فاطمہ کے پاس آئے اور اپنے والد کی رضامندی کی اطلاع دی۔ فاطمہ کو وہ نور ان کی پیشانی میں نظر نہ آیا تو دل سے درد بھری آہ نکلی اور پھر کہا، اے عبداللہ، وہ نور جو تمہاری پیشانی میں مجھے محسوس ہوتا تھا، اس کا اقتباس کسی اور نے کر لیا ہے۔ وہ گوہر جو تیرے وجود کے صدف میں نے دیکھا تھا، وہ کوئی اور لے اڑا ہے۔ اب آپ سے مجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ میری خواہش کا ستارہ ڈوب گیا ہے اور میری آرزو کی چنگاری بجھ گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بے مراد اپنے وطن کو واپس چلی گئی۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ مکہ سے شام گئے۔ واپسی پر ابھی سفر میں ہی تھے کہ طبیعت اس قدر خراب ہوئی کہ آپ کو مجبوراً یثرب یعنی مدینہ میں رکنا پڑا۔ آپ اپنے والد عبدالمطلب کے ننھیال بنو عدی بن نجار کے ہاں ٹھہر گئے۔ قافلہ مکہ پہنچا تو حضرت عبدالمطلب نے اپنے بیٹے کے بارے میں دریافت فرمایا۔ قافلے والوں نے بتایا وہ بیمار تھے، اس لیے واپسی پر مدینہ ٹھہر گئے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر لینے کے لیے بھیجا، لیکن حضرت حارث بن عبدالمطلب کے پہنچنے سے پہلے حضرت عبداللہ فوت ہو چکے تھے اور انہیں دارالنابغہ میں دفن کر دیا گیا تھا۔ بوقت وفات آپ کی عمر 25 سال اور بروایت 28 سال تھی۔ ابھی رسول اکرم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ حضرت عبداللہ کے مدینہ طیبہ میں وصال کے بارے میں بلازری نے 2 قول نقل کیے ہیں۔ یہ کہ حضرت عبدالمطلب نے حضرت عبداللہ کو کھجوریں حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا تھا۔ وہ اپنے والد کے ننھیال بنو نجار کے پاس ٹھہرے اور ان کا وہیں انتقال ہو گیا۔ اور دوم یہ کہ غزہ سے تجارت کا مال واپس لے کر آ رہے تھے کہ مدینہ میں بیماری کی حالت میں داخل ہوئے اور بنو نجار کے پاس ٹھہرے اور وفات ہو گئی۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر 25 یا 28 سال تھی۔ حضرت عبدالمطلب نے آپ کے بھائی حضرت زبیر بن عبدالمطلب کو مدینہ بھیجا اور وہ ان کے جنازے میں شامل ہوئے اور انہیں دارالنابغہ میں دفن کر دیا گیا۔ ناظرین، مورخہ 21 جنوری 1978 کو پاکستان کے معروف اخبار روزنامہ نوائے وقت میں ایک خبر شائع ہوئی جس کا متن ہم آپ کی دلچسپی کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ نوائے وقت کہتا ہے کہ یہاں پہنچنے والی ایک اطلاع کے مطابق مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی توسیع کے سلسلے میں کی جانے والی کھدائی کے دوران حضرت کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب کا جسد مبارک، جس کو دفن ہوئے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، بالکل صحیح و سالم حالت میں برآمد ہوا۔ علاوہ ازیں صحابی رسول حضرت مالک بن سونائی اور دیگر صحابہ اکرام کے جسدہائے مبارک بھی اصلی حالت میں پائے گئے، جنہیں جنت البقیع میں نہایت عزت و احترام کے ساتھ دفنایا گیا۔ جن لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کا کہنا ہے کہ مذکورہ صحابہ اکرام کے جسم نہایت تر و تازہ اور اصلی حالت میں تھے۔ کتاب اسجاد جاویدان نے حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب کے موجودہ مدفن کے بارے میں صحیح ترین معلومات فراہم کی ہیں، اور کتاب کے مؤلف علی اکبر مہدی پور کا کہنا ہے کہ عاشقان اہل بیت قبور شہداء کے بعد اسماعیل بن جعفر صادق کا زیارت نامہ پڑھنے کے ساتھ ہی مسجد النبی کے قریب جناب عبداللہ کی قبر شریف کی زیارت کریں۔ مؤلف کا کہنا ہے کہ رسول اللہ کے والد ماجد جناب عبداللہ کا جسم مطہر 1447 سال بعد مدینہ منورہ میں ظاہر ہوا، جبکہ بالکل تر و تازہ تھا۔ ان کی قبر مسجد نبوی کے قریب واقع ہوئی تھی
اور محبان اہل بیت مدینہ مشرف ہونے کے بعد اس کی زیارت کرتے تھے۔ سعودی حکومت نے نجدیت کی روش کے تحت سن 1394 ہجری قمری کو ان کی قبر منہدم کر کے زمین کے برابر کر دی تاکہ ان کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے، لیکن چونکہ خداوند متعال نے ارادہ فرمایا تھا کہ اس خاندان کی عظمت زمانے کی کشمکش میں محفوظ رہے، چنانچہ قبر کا ایک حصہ کھل گیا اور ان کا جسم مطہر تر و تازہ حالت میں نمایاں ہوا۔ یہ واقعہ ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں رونما ہوا، لہٰذا سعودی حکمرانوں نے مجبور ہو کر جسم مطہر کو عزت و احترام کے ساتھ قبرستان بقیع میں منتقل کر کے شہداء کی قبروں کے قریب سپرد خاک کر دیا۔ جناب عبداللہ کا مدفن موجودہ زمانے میں بقیع میں واضح اور معروف ہے۔ جناب عبداللہ نے جو ترکہ چھوڑا وہ بہت مختصر تھا۔ متفقہ بیانات کے مطابق ایک کنیز ایمن جس کا نام برقیہ تھا اور جو حبشہ کی رہنے والی تھی، 5 عدد اورک اونٹ ان اونٹوں کو کہا جاتا ہے جن کی خوراک درخت اورک یعنی پیلو ہوتی ہے، اور بھیڑوں کا ایک مختصر غلہ، ایک تلوار اور کچھ نقد رقم۔ یہ وہ کل ترکہ تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورثے میں ملا تھا۔ ناظرین، اس مضمون کی تیاری میں جن کتب سے مدد حاصل کی گئی ہے وہ یہ ہیں: سیرت ابن حشام، بہار الانوار، معارج النبوہ، تاریخ پیمبر، مصنف ابراہیم آیتی، سیرت والدین مصطفیٰ، مصنف صادق انواری، الانساب الاشراف بلازری، تاریخ بنی ہاشم، ارتضیٰ بن رضا نوازپوری، اور ویکیپیڈیا فری انسائکلوپیڈیا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ویڈیوز مسلسل حاصل کرتے رہنے کے لیے ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔